خداوند کی راہ تیار کرو۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 40 باب 1 سے 5 اور 9 سے 11 آیت۔ تسلی دو میری امت کو تسلی دو، یہ تیرے خداوند کا فرمان ہے۔ یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی لشکر کشی ختم ہوئی اور اس کی بدی معاف ہوئی، کہ اس نے اپنی سب خطاؤں کے لیے خداوند کے ہاتھ سے دو چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، صحرا میں ہمارے خدا کی شارع کو سیدھا بناؤ۔ ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے گا۔ جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور خداوند کا جلال ظاہر ہوگا اور ہر ایک بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند کے منہ نے فرمایا ہے۔ اے صہیون مبشر، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ، اے یروشلم مبشر، تو قوت سے اپنی آواز بلند کر، اسے بلند کر اور نہ ڈر۔ یہودا کے شہر سے کہہ، دیکھو اپنا خدا، دیکھو مالک خداوند قوت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو حکمرانی کرے گا۔ اس کی جزا اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے آگے ہے۔ چوپان کی طرح وہ اپنا گلہ چرائے گا، وہ اپنے بازوؤں میں بروں کو فراہم کرے گا اور ان کو اپنی گود میں اٹھائے گا، اور دودھ پلانے والیوں کو آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ زبور کا جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ وہ دن سے سلامتی کا کلام کرے گا، یقیناً اس سے ڈرنے والوں کے لیے اس کی نجات قریب ہے، تاکہ جلال ہماری سرزمین میں بسے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ شفقت اور سچائی باہم ملاقات کریں گی، عدل و صلح ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے۔ زمین سے صداقت اگے گی اور عدل آسمان پر سے نظر آئے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ خداوند ہمیں اقبال مند کرے گا اور ہماری سرزمین اپنا پھل دے گی۔ عدل اس کے آگے آگے چلے گا اور نجات اس کے قدموں کی راہ میں چلے گی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں۔ دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط 3 باب 8 سے 14۔ اے پیارو، یہ بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے لیے صبر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، مگر یہ کہ سب توبہ کریں۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اسی میں افلاک بڑے شور و غل کے ساتھ زائل ہو جائیں گے اور عناصر جل کر گراز ہو جائیں گے، اور زمین ان کاریگروں سمیت جو اس پر ہیں جل جائے گی۔ پس جب کہ یہ سب چیزیں گراز ہونے والی ہیں، تو تم کو پاک چلن اور دینداری میں کیسا بننا چاہیے، اور خداوند کے اس دن کے آنے کے لیے کیسے منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے۔ اسی کے وسیلے سے افلاک جل کر گراز ہو جائیں گے اور عناصر آگ کی تیزی سے پگھل جائیں گے، مگر ہم اس کے وعدوں کے مطابق نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں، جن میں صداقت بستی ہے۔ اس واسطے اے پیارو، ان چیزوں کی راہ دیکھ کر سخت کوشش کرو کہ تم اس کے سامنے سلامتی میں بے داغ اور بے عیب پائے جاؤ۔
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔